تو چوہدری صاحب جیسے کہ میں یہ بات کر رہی تھی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے حوالے سے، چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں گواہی نہیں دوں گا عدالت میں آ کے عمران خان کے خلاف، اور باقی جو دو ممبرز ہیں یعنی زبیدہ جلال صاحبہ، پرویز خٹک صاحب، یہ غالباً گواہ بھی بنے۔ اعظم خان صاحب گواہ تو ہیں لیکن وہ کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ یہ کیس آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ کیس ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو ہے نا اس قسم کے کیسز جو گرافٹ کے کیسز بنائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اسٹرانگ کیس پاکستان میں ٹی ٹی کا کیس تھا، میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے اوپر۔ وہ سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھا لیکن اس کا کیا بنا؟ وہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو یہ جو القادر کا جو کیس ہے، یہ کیا کیس ہے؟ مجھے تو اس میں صرف جو ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ نہیں آ رہی کہ 190 ملین کا آپ کو جو رقم ہے وہ ٹرانسفر ہوگی ریاست پاکستان کے۔ اب اس پاکستان کی ریاست میں جو ہے وہ جب ٹرانسفر ہو گئے ہیں پیسے، تو پھر نقصان کہاں پہ ہوا ہے؟ کس چیز کا نقصان ہوا ہے؟ نیشنل ایکسچیکر کو تو نقصان پھر نہیں ہوا ہے، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم جو تھی وہ تو اسٹیٹلی ٹرانسفر ہوئی۔ اب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ریاست پاکستان میں آنی تھی تو کسی ایک پرائیویٹ پارٹی کو، تو یہ تو ابھی معاملہ جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹی اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ پیسے ان کے ہیں، یعنی جو بحریہ کی ہے، تو وہ تو پھر ثابت کریں گے کہ یہ پیسے ان کے ہیں، کیونکہ یہ جو بیک گراؤنڈ اس سارے کیس کا یہ ہے کہ جو ون ہائیڈ پارک ہے حسن نواز شریف کی پراپرٹی تھی، وہ انفلیٹڈ پرائس کے اوپر، یعنی جو اصل پرائس ہے اوپر کی پرائس پہ علی ریاض ملک نے خریدی اور ان کی بیگم صاحبہ نے، اور یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے۔ تو وہ وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی جو NC ہے اس نے یہ تحقیق کی کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے سم ہاؤ دادا، تو پھر یہ پیسے جو NC نے فریز کر کے واپس بھیجے۔ تو وہ پراپرٹی یہ بیسکلی اس میں بھی ون ہائیڈ پارک کا جو شریف راز کی جو پراپرٹی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا لیکن چودھری صاحب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی کیس بن بھی سکتا ہے عمران خان کے خلاف، تو مس یوز آف پاور کا بن سکتا ہے کہ جی انہوں نے اپنی پاور کی وجہ سے اس کا یعنی ایک مس یوز کیا، ایک طرح سے اختیارات کا ناجائز استعمال جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ دیکھیں اختیارات کا ناجائز استعمال کسی کو فائدہ ہو تو ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بینیفٹ لیا ہے، تو بینیفٹ اس 190 ملین جو رقم اس کا انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے عوض میں یہ قادر ٹرسٹ کی زمین لی ہے، اور قادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ آپ نے اس میں لی۔ تو لیکن قادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے جی وہ اس میں تو یونیورسٹی ہے، ٹرسٹ ہے، تو ٹرسٹ تو کسی کا بینیفٹ ہوتا نہیں ہے، وہ ذاتی فائدہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ایک جو عمومی جو سلسلہ اس میں ہے نا جی، تو اس کا جو اور ٹرسٹ کے نام ہے بھی تو نہ اسے بیچ سکتے ہیں اور نہ وہ سمینا یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے چوہدری صاحب جتنی بیان کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے اب یہ بتائیں ٹرسٹی کون ہے اس کا، دوسری بات یہ سر ٹرسٹی ہے نا، وہ نہ بیچ سکتے ہیں اس کو، نہ اس کو کوئی فائدہ لے سکتے ہیں۔ سن لیں، اگر آپ 190 ملین پاؤنڈ کی جو بات کرتے ہیں، اگر وہ نہ کرتے تو آپ کو ملک ریاض صاحب وہ ٹرسٹ کے لیے جگہ دے رہے تھے؟ آپ نے ان پہ دباؤ یہی رکھا، شہزاد اکبر صاحب نے جا کے ان سے ملاقاتیں وہی کی جن کی تفصیلات آئیں، آپ نے ان کو کہا کہ اچھا آج کچھ لو اور کچھ دو، ہمیں آپ اتنی دو، زمین اب آپ ہمارے نام کرو، بے شک ٹرسٹ کے نام ہی کرو، اور پھر ہم اس کے بدلے آپ کو یہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ پیسے حکومت پاکستان کو ہی آنے تھے، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے جو جرمانہ ملک ریاض صاحب نے جمع کروانا تھا آپ نے اس اکاؤنٹ میں اس ڈیل کے ذریعے کروائے، یعنی فائدہ ملک ریاض صاحب کو یہ پہنچا کہ انہوں نے جو جرمانہ جمع کروانا تھا وہ جرمانہ پاکستان کی جو عوام کی رقم تھی اس میں سے جمع کروا دیا گیا۔ چلیے اب ہمارے پاس وقت بالکل کم رہ گیا۔ خان صاحب یہی ہے نا کہ عوام کی رقم تھی یا ذاتی رقم تھی، تو یہ کیونکہ یہ بھی تو سر آپ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ خود قانون دان ہیں ماشاءاللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو رقم وہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ غیر قانونی ذرائع سے آئی تھی، وہاں یہ اس کو ثابت نہیں کر سکے، تو برطانوی قوانین کے مطابق وہ حکومت پاکستان کو واپس آنی تھی، وہ ان کی تو ذاتی نہیں رہی، ذاتی اگر ہوتی تو وہ ثابت کر دیتے۔ لیکن ویسے مشرق بینک نے جو اس میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائی وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال اس پہ اب ہم چونکہ فی الحال ہم نے تو عدالت لگائی نہیں ہوئی، اس پہ دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ایک کامنٹ میں ضرور لینا چاہوں گی، آرمی چیف صاحب آج پہلے آفیشیل امریکی دورے پر روانہ ہوئے ہیں ایز آرمی چیف، تو کتنا امپورٹنٹ ہے چودھری صاحب اس سینیریو میں ان کا یہ وزٹ، جہاں پر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی کے بھی اہم معاملات ہیں، پھر معیشت سے جڑے بہت سے سوالات ہیں، تو کتنا امپورٹنٹ وزٹ ہے ان کا یہ؟ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، اور پاکستانی
فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے، امریکن فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہسٹورک ایک ان کی حیثیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور خطے میں جو علاقائی ہمارا اس وقت سچویشن جو ہے، خاص کر جو اسرائیل فلسطین جنگ ہے اس کے تناظر میں یا سی پیک کے تناظر میں، یا جو ڈیولپمنٹس نہیں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ، یہ سارے معاملات میں یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. اور جب آرمی چیف جاتے ہیں امریکہ کے وزٹ کے اوپر تو اس کی بھی جو امپورٹنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اسٹریٹجک معاملات جو ہیں، اسٹریٹجک معاملات ہیں ان کو جو ہے کس طرح سے حل طلب کرنا ہے، کس طرح سے ان کی جو ہے رخ سیٹل کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب یہ پہلی دفعہ جائیں گے چیف صاحب تو پینٹاگون کے ساتھ دفاع کے جو امریکن ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ گفتگو ہوگی. تو پھر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات آپس میں ہیں، جس میں پچھلے کچھ عرصے سے سرد موری تو نظر آ رہی ہے، یعنی امریکہ نے پہلی دفعہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ملٹری کوآپریشن ایکسٹینڈ کی ہے، پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو اس کے اوپر افغانستان کی جو نئی صورتحال ہے، اس کے اوپر چائنا کے جو سی پیک ایشوز ہیں، ایران، تو کافی امپورٹنٹ ان کا یہ دورہ ہوگا جو ایک اوور آل سچویشن چل رہی ہے. عمران صاحب اگر آپ کچھ شارٹ کمنٹ. بالکل بہت اہم یہ دورہ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جس طرح چوہے صاحب نے کہا اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان رہا ہے امریکہ کا، اور اس وقت نہیں ہے، اس وقت انڈیا کے ساتھ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہے. تو یہ اس حوالے سے، اور پھر جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، پھر فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں، کیونکہ اگر فلسطین کو لیں خاص طور پہ تو مسلم امہ کی نظریں جو ہے پاکستان پہ ہمیشہ ہوتی ہیں. آرمی چیف ان کا موقف سامنے رکھیں گے، وہ بھی کیونکہ امریکہ نے ویٹو کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان سارے معاملات میں یہ اس لیے تمام پہلو، اور پھر آنے والے الیکشن جو ہیں آپ اس کو بھی نہ بھولیں گے، الیکشن سے بھی پہلے یہ ہے، اس سے امریکہ کا کیا لینا؟ امریکہ جو ہے اس کا بڑا کنسرن ہوتا ہے اس میں الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں. تو چوہے صاحب جیسے کہ میں یہ بات کر رہی تھی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے حوالے سے، چاند صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں گواہی نہیں دوں گا عدالت میں آ کے عمران خان کے خلاف، اور باقی جو 2 ممبرز ہیں یعنی زبیدہ جلال صاحبہ، پرویز خٹک صاحب، یہ غالباً گواہ بھی بنے. اعظم خان صاحب گواہ تو ہیں لیکن وہ کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے. یہ کیس آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ کیس ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو ہے نا اس قسم کے کیسز جو گرافٹ کے کیسز بنائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اسٹرانگ کیس پاکستان میں ٹی ٹی کا کیس تھا، میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے اوپر. وہ سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھا، لیکن اس کا کیا بنا؟ وہ ہوا میں اڑ گیا. تو یہ جو القادر کا جو کیس ہے، یہ کیا کیس ہے؟ مجھے تو اس میں صرف جو ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے نہیں آ رہی کہ 190 ملین کا آپ کو جو رقم ہے وہ ٹرانسفر ہوگی ریاست پاکستان کے. اب اس پاکستان کی ریاست میں جو ہے وہ جب ٹرانسفر ہو گئے ہیں پیسے، تو پھر نقصان کہاں پہ ہوا ہے؟ کس چیز کا نقصان ہوا ہے؟ نیشنل ایکسچیکر کو تو نقصان پھر نہیں ہوا ہے. یعنی 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم جو تھی وہ تو اسٹیٹلی ٹرانسفر ہوئی. اب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ریاست پاکستان میں آنی تھی تو کسی ایک پرائیویٹ پارٹی کو. تو یہ تو ابھی معاملہ جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹی اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ پیسے ان کے ہیں، یعنی جو بحریہ کی ہے، تو وہ تو پھر ثابت کریں گے کہ یہ پیسے ان کے ہیں. کیونکہ یہ جو بیک گراؤنڈ اس سارے کیس کا یہ ہے کہ جو 1 ہائیڈ پارک ہے حسن نواز شریف کی پراپرٹی تھی، وہ انفلیٹڈ پرائس کے اوپر، یعنی جو اصل پرائس سے اوپر کی پرائس پہ علی ریاض ملک نے خریدی اور ان کی بیگم صاحبہ نے، اور یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے. تو وہ وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی جو NC ہے اس نے یہ تحقیق کی کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے سم ہاؤ زیادہ. تو پھر یہ پیسے جو NC نے فریز کر کے واپس بھیجے. تو وہ پراپرٹی یہ بیسکلی اس میں بھی 1 ہائیڈ پارک کا جو شریف راجان کی جو پراپرٹی ہے وہ اس میں شامل ہے.